بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 388۔ اور شفا نہیں ہوتا ہے ہبا میں، کیونکہ شروع سے بات چل رہی ہے کہ شفا جو ہے مبادلۃ المال بالمال میں ہوتا ہے۔ ہبا کے اندر جو ہے مال ہے لیکن اس کا تبادلے میں دوسرا مال نہیں ہے۔ اچھا، مگر یاد رکھو ہبا کے اندر دو تین شکلیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہبا ویسے ہی دے دینا، آج کل کی کا دور وہ نہیں رہا، آج کل کا دور لوگ جو ہے اتر دے دیتے، زمین کون دینے والا ہے؟ لوگ جو ہے زمین کون دینے والا ہے، زمین کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے اور زمین نہیں دیتے، ایسا ہے دور آج کا۔ بہرحال تو ہبا جو ہے، ہاں اگر جو ہے ہبا مشروط ہو، ہبا جو ہے دوسرے ہبا کے ساتھ، تو پھر وہ بے ہے، پھر وہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی یہ بول دیے میں آپ کو ایک زمین ہبا کر دیا، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپے ہبا کیجیے یا شرط یہ ہے کہ آپ مجھے آپ کی گاؤں کی زمین ہبا کیجیے، کچھ بھی شرط لگا دیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہبا مشروط ہے نا بھائی۔ تو امتحان کیا ہے؟ یہ بے ہی ہے، تو پھر جو اس میں شفا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بھائی یا کوئی چیز رکھ رہے بھائی روکنے کے واسطے۔ اور شفا نہیں ہے ہبا میں، شفا نہیں ہے ہبا میں۔ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا ہم نے؟ وہی ذکر کیا کہ مبادلۃ البال بالمال میں شفا ہوتا ہے، الا ان تکون بعوض مشروط، مگر مشروط عوض کے ساتھ، مگر جو میں مثال دیا تھا اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ وہ بولو، امتحان کیا ہے؟ وہ بے ہے۔ جملہ تو کیا تھا؟ ہبا کا، مگر بے ہی کی شکل بن گئی، لأنه بیع امتحان، اس لیے کہ وہ امتحان بے ہے۔ ولا بد من القبض، ہاں ایسے میں قبضہ ضروری ہے البتہ۔ ہبا یاد رکھو، ہبا کے اندر جو ہے کوئی بھی آدمی زبان سے کچھ بول دیا تو ہبا نہیں ہوتا جب تک کہ قبضہ نہ کرے۔ بے زبان سے اگر بول دیے، انہیں پیسے بول دیا، انہیں چیز بول دیا تو بے ہو جاتی، کیونکہ دونوں طرف سے تبادلہ ہوا۔ ہاں اگر قبضہ نہیں کرے تو بے تام نہیں بولتے اس کو، لیکن بے تو ہوئی، بے تو ہو گئی۔ اسی وجہ سے بے ہوتے ہی قبضے کا انہیں وہ شفے والا دعویٰ کر نہیں سکتا کہ جو بے ہو گئی مجھے شفا چاہیے بول کے، وہاں قبضے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہبا کا لفظ اگر استعمال کرے ہیں، اگرچہ کہ وہ ہبا جو ہے عوض کے ساتھ مشروط ہے، تب بھی چونکہ لفظ ہبا ہے، چونکہ تو ابتدان وہ بے نہیں ہے، اسی وجہ سے فوراً انہیں شفے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر انہیں قبضہ کر لیا، قبضہ کر لیا شفے کا دعویٰ کر سکتا، کیونکہ امتحان وہ بے ہے، امتحان سمجھ میں آتا ہے دونوں میں؟ نہیں سمجھا؟ اور جو آدمی کہاں ہے وہ؟ ہاں اس لیے کہ وہ بے ہے، امتحان۔ ولا بد من القبض، اور قبضہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ لا يكون الموهوب ولا عوض شائعا، کہ نہ ہو موہوب اور نہ اس کا عوض شائع، لأنه ہبۃ ابتداء، اس لیے کہ وہ ہبا ہے ابتداء۔ اچھا، ہبا کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جزء شائع، جزء شائع کا ہبا مشکل ہے۔ جزء شائع کس کو بولتے ہیں؟ جزء شائع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز، کسی چیز کا ایسا حصہ جو ہر ایک میں پھیل رہا ہے، اس کو جزء شائع بولتے ہیں۔ ہر ایک میں پھیل رہا ہے، اس کو قبضہ کرنا مشکل ہے، قبضہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی جو ہے ایک چیز میں شریک ہے، سمجھو کس کا کتنا ہے وہ نہیں معلوم۔ جیسے ماں مر گئے، کنواں ہے، وہ کنویں کے مالک کون ہیں؟ 2 بھائیاں ہیں، 2 بھائیاں ہیں۔ اب دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی یہ کر رہا کہ میں اس کا جو ہے دوسرے کو ہبا دے دیا، بول رہا، قبضہ نہیں دے سکتا نا، ہبا دیے تو قبضہ نہیں دے سکتا، کیسا دیں گا؟ اس میں سے آدھا کنواں یہاں سے یہاں تک، تیرا یہاں سے یہاں تک، اس کا تو نہیں بول سکتے۔ اس لیے جزء شائع کا ہبا مشکل ہو جاتا، جزء شائع کا ہبا مشکل ہو جاتا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہبا کر دیا جزء شائع کا، چلو ہبا کرنے کے بعد وہاں پر وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے کہ ٹھیک ہے میرے بھائی کا جتنا حق ہے پانی لینے کا، آپ کو اتنا حق ملے گا، انہوں آپ کو ہبا کر دیے نا، تو آگے جا کے جو ہے اس کی رضامندی سے وہ قبضہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن اس جزء شائع کو اگر کسی نے ہبا کیا، اگرچہ کہ وہ عوض کے ساتھ مشروط ہو، تب بھی جو ہے اس میں بازو والا شفے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بول رہے ہیں، کیونکہ جزء شائع کے اندر قبضے کی تکمیل نہیں ہوتی، قبضے کی تکمیل نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پڑوسی کو شفے کا دعویٰ نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اگر جزء شائع کو فروخت ہوئے تو پھر شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں، خود پڑوسی کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، شریک فروخت کر دیا تو کون کر سکتا؟ شریک خود ہی کر سکتا۔ دیکھو اب، اور یہ کہ موہوب اور نہ اس کا عوض شائع ہو، اس لیے کہ وہ ہبا ہے ابتداءً،
ابتداءً ہبا ہونے کی بھی رعایت کی جائے گی، امتحان بے کی بھی رعایت کی جائے گی، دونوں کو دیکھا جائے گا۔ ہبا ابتدان ہونے کے ناطے، ہبا ابتدان ہونے کے ناطے جو ہے اس کو شفے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس پہ قبضہ تام نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبضہ تام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہبا جزء شائع کا نہ ہو، دوسری چیز کا ہبا ہو اور مشروط بھی عوض ہو، تو قبضہ کرنے کے بعد شفے کا دعویٰ ہو سکتا ہے پڑوسی کے لیے۔ بولو میاں، کس کا ہبا؟ ایسی چیز کا ہبا جو شائع نہ ہو، پھیلی ہوئی نہ ہو، اس کی حد بندی مقرر ہو اور مشروط بھی عوض ہو، بولیے، تو قبضہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقد قررناه فی کتاب الربا، ہم نے اس کو کتاب الربا میں بیان کر دیا ہے، بخلاف ما اذا لم يكن العوض مشروطا فی العقد۔ ہاں، اس میں ایک بات برخلاف یہ بھی ہے کہ جب کہ عوض مشروط نہ ہو عقد میں، کبھی کبھار کوئی آدمی ہبا دے دیا، عقد میں عوض مشروط نہیں ہے لیکن اندرونی طور پہ ہے، جیسے کہ شادیوں میں ہوتا، دیکھو شادی میں کیا ہوتا، شادیوں میں اگر بہن جو ہے بھائی کی بچی کی شادی میں پازیب لے کے گئی، پازیب بولے تو پیر کی پٹیاں، دیوانے پازیب بولتے ہیں اس کو، پازیب پیروں کو زیب دینے والی چیز، چین، ہاں پیر کی پٹیاں بولتے ہیں، گاؤں میں پٹیاں بولتے ہیں، تو پیر کی پٹی جو ہے دے دی، کچھ بھی مشروط نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی مشروط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں جو ہے اپنی بھتیجی کی شادی میں خوشی سے لائی بول کے، مگر مقصد کیا رہتا اس کا معلوم ہے، اندر رہتا یہ پیر کی دیے تو انہیں ہاتھ کی دینا بول کے انہیں پیر کی دیے تو انہیں ہاتھ کی دینا، تو یہ جو ہے ایسے میں کیا ابتدانی کیا ہے، ہبا ہی ہے، عقد میں مشروط نہیں ہے، لیکن جو ہے عوض دے دیا گیا ہے تب بھی شفا نہیں ہے، تب بھی شفا نہیں، کیونکہ یہ امتحان بے نہیں ہے، بولو، کیونکہ عقد میں، بولو میاں، ارے عقد میں شرط نہیں ہے، عوض کی شرط نہیں ہے، بول، اسی وجہ سے یہ امتحان بے نہیں ہے، اگرچہ کہ انہیں عوض لا کے دیا۔ مثال کے طور پر شاہد میاں جو ہے، شاہد میں کیا کرے، ہبا دے دیا مجاہد کو اپنا پلاٹ، اب جو ہے ذہن میں ان کی یہ ہے کہ انہیں بھی جو ہے کچھ تو بھی دیں گا میرے کو، تو وہ ذہن کے حساب سے میں بعد میں لا کے دے بھی دیا، تب بھی پڑوسی کو جو شفے کا حق نہیں رہتا، کیونکہ جو پلاٹ دیے تھے نا عقد میں کوئی شرط لگا کے نہیں، سمجھ گئے، اپنے بھروسے میں لاؤ پیتے ہو، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ہبہ مطلقہ ہے، مگر ان دونوں میں سے ہر ایک دینے والا بھی مطلق طور پہ دیا، شرط نہیں لگایا، تو امتحان اگرچہ کہ اس کا بدل آ گیا ہے لیکن وہ شرط کے طور پر نہیں ہے، شرط کے طور پر نہیں تھا، الا انه اصیب منها، مگر یہ کہ اس کو جو ہے بدلہ دیا گیا ہے، لہذا رجوع منع ہے، ہاں ہبہ میں واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر موہوب لہو نے کچھ عوض دے دیا ہے پھر نہیں لے سکتے، مثال کے شاہد میں میرے کو اپنا مکان دے دیے، شرط نہیں لگائے کچھ بھی دو بول کے، مگر میں بھی خوش ہو کے کیا کرا، تھوڑے پیسے دے دیا ان کو، 1000 روپے، اب انہوں بول رہے نہیں مجاہد صاحب جو مکان میں دیا تھا نا وہ میرے کو واپس دے دو، نہیں بول سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ عوض لے لیا نا بھائی اس کا عوض سمجھ میں آیا نا، تو ہبا میں اگرچہ کہ جو ہے شفے والے کو شفے کا دعویٰ نہیں رہتا، کیونکہ عقد میں شرط نہیں لگائی گئی ہے، لیکن انہیں بھی واپس نہیں لے سکتا، کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ عوض لے لیا، اگر واپس لینا ہے تو عوض نہیں لینا، واپس لینا ہے تو، اسی وجہ سے بابا اگر بچے کو مکان لکھ کے دے دیے تو جو ہے آبوش نہیں لینا، پیسے دینا تھوڑے ایک رات کی بات بتا رہا ہوں میں، اگر تمہارے بابا کا بھی تمہیں لکھ کے دے دیے میرا بیٹا جو ہے عالم ہے، چل بھائی میں تیرے کو دے دیتا ہوں مکان، دوسرے بچوں کو نہیں دیتا ہوں، لکھ کے دے دیے، خوش ہو کے بغلا نہیں بجانا، فوراً نکو ابا پھگڑ میں رکھو، دو 1 لاکھ روپے رکھ لو بول کے دے دینا، وہ عوض ہو جاتا، اس کے بعد انہوں واپس لینا چاہے تو بھی آج بات سمجھ میں، تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ خریدنا ثابت ہوتا ہے۔ ومن باع بشرط الخيار فلا شفاء للشفيع، اور جو آدمی بیچا شرط اختیار کے ساتھ تو شفیع کے لیے کوئی شفا نہیں۔ اچھا خیر، اس سے پہلے ہمارا سوریا پیٹ میں ہمارے والد صاحب کا مکان ہے، تو ہمارے ابا جب میں زمین خریدتا ہوں کر رہا ہوں کوشش کر رہا تھا، تو ادھر ادھر کہاں خریدتا بیٹے، سوریا پیٹ میں خریدنا چاہ رہا تھا، میں کہاں خریدتا بیٹے، اوپر چھت ڈال دے، میں جو ہے تیرے کو لکھ کے دے دیتا ہوں، تو میں بولا ضرورت نہیں ہے، بنانا ہے تو پیسے دیے تو اللہ تعالیٰ میں بناؤں گا، سمجھ میں آ گیا نا سب، مطلب یہ کہ والدین کے لیے بناؤں گا، اپن جو ہے اس میں آ کے لے لینا کرنا یہ جو ہے نہیں ہے، بلکہ نہیں کرا میں، ذرا وہ زمین خریدے پر کام کی نہیں ہے، جو بھی ہے چلو۔ ومن باع بشرط الخيار، اور جو آدمی
خیار کی شرط سے بیچے، جو آدمی شرط خیار تو پڑھے اپن کون سی وہ کتاب میں 40 میں، تو شفیع کو شفا نہیں ہے، یہ مسئلہ وہاں پہ بیان کر دیے نا. شفیع کو شفا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بائع جو ہے اپنے پاس اختیار رکھ کے کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلی، اور جب وہ چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلی تو پڑوسی جو ہے دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. ہاں انہیں خیار ساقط کر دیا تو انہیں دعویٰ کر سکتا. خیار ساقط کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن میں اختیار ہوتا نا، 3 دن میں اختیار لیے بغیر انہیں کیا بول دیا، ٹھیک ہے لے لو بول کے مشتری کو بول دیا، تو پھر فوراً شفیع آگے شفا لے سکتا. لأنه يمنع زوال الملك عن البائع، اس لیے کہ جو ہے بائع سے ملکیت کے ظاہر ہونے کو روک دیتا ہے. فإن اسقط الخيار، اس نے خیار ساقط کر دیا، وجبت الشفا، شفا ثابت ہو گیا. لأنه زال المانع، اس لیے کہ مانع زائل ہو گیا ہے زوال سے. شفے کے زوال کا جو مانع تھا نا وہ زائل ہو گیا، ختم، شفا حاصل ہو گیا. ويشترط الطلب عند سقوط الخيار، اچھا شفے کا جو شروع میں طلب کرنا بولے تھے نا، کب طلب کرنا؟ بائع ہوئے سقط نہیں، خیار ساقط ہوئے سقط طلب کرنا، کیونکہ اب بائع بھی بولے ایسا. بائع کی ملکیت سے چیز کب نکلی؟ خیار ساقط ہونے کے بعد، تو اسی وقت طلب کرنا ہے، پہلے طلب کر لے کے خاموش نہیں بیٹھ سکتا. پھر صحیح قول کے مطابق لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك، اس لیے کہ بیع سبب بنتی ہے اس کے پاس ملکیت کے زوال کے وقت. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ سقوط خیار کے وقت میں ہی بیع، سقوط خیار کے وقت میں ہی بیع اصل ثابت ہوئی، اس سے پہلے جو ہے ملکیت کا زوال رہا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ملکیت زائل نہیں ہوئی، بیع ہو جاتی ہے سبب ملکیت کے زوال کے لیے اسی وقت میں. کون سی بیع؟ پہلے جو بیع ہوئی تھی، بائع کی ملکیت زائل کب ہوئی؟ خیار کے ساقط ہونے کے بعد. اور شفیع کب دعویٰ کر سکتا؟ ملکیت اس سے ختم ہونا. اسی کو زوال ملک بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اس کی زوال ملک، بائع کی زوال ملک، مشتری کی بات چلی ہے نا، تو اسی وقت میں اس کی ملکیت زائل ہوئی اس وجہ. ٹھیک ہے، اس کے الٹا ہو گیا. الٹا کیا مطلب؟ مشتری خیار لیا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ مشتری خیار لیا تو فوراً شفیع دعویٰ کر سکتا ہے. بائع کی ملکیت سے چیز نکل گئی نا، تو جو ہے مشتری کی ملکیت میں پہنچی نہیں پہنچی یہ الگ بحث ہے، لیکن دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ بائع کی ملکیت سے چیز نکل گئی. چیز کیا؟ گھر. اور اگر خریدا شرط خیار کے ساتھ تو شفا ثابت ہو گیا. لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع، اس لیے کہ وہ چیز یعنی وہ گھر خیار لینا ملکیت کے زوال کو نہیں روکتا ہے بائع سے بالاتفاق. بالاتفاق بائع کی ملکیت سے چیز نکل گئی. پھر اس کے بعد ابو حنیفہ اور صاحبین میں اختلاف ہوا، وہ پڑھے ہم ہدایت 40 میں کہ مشتری تک وہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی. صاحبین بولے پہنچتی، ابو حنیفہ بولے بیچ میں لٹک رہی. ابو حنیفہ کیا بولے تھے؟ لیکن بائع کی ملکیت سے نکل تو گئی، نکل گئے تو شفا ثابت ختم ہوگا بالاتفاق، اتفاق کے طور پر. والشفاعۃ تبتنی علیہ، اور شفا اسی پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ وہ جگہ یا وہ مکان بائع کی ملکیت سے نکلے اسی پر شفا مبنی ہے. اسی وجہ سے شیء مبیع میں شفا ہے، عقار مبیع میں شفا ہے، بیچی گئی چیز میں، بیچی گئی جائیداد میں. علامہ مر، جیسا کہ گزر گیا، جیسا کہ مر گیا. کہاں پہ؟ ہدایت 40 میں. وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ، اور جب اس نے اس کو لے لیا 3 دنوں میں. کون لے لیا؟ مشتری کا خیار تھا، مشتری جو ہے خیار ساقط کر کے چیز لے لیا. وجب البیع، تو بیع ثابت ہو گئی. لعجز المشتری عن الرد، مشتری کے رد کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے. مشتری تو رد نہیں کر سکا نا، 3 دنوں میں کون لے لیا؟ شفیع لے لیا. ہاں تو بیع واجب ہو گئی، بیع ثابت ہو گئی. مشتری رد کرنے سے عاجز ہے، مشتری رد نہیں کر سکتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ مشتری کا کہاں خیار؟ شفیع لے لیا بیچ میں. کون لے لیا؟ بیچ میں شفیع لے لیا. مشتری کا اب کوئی سوال جواب کچھ بھی نہیں ہے. البتہ مشتری کا جو خیار ہے نا وہ شفیع کو نہیں ملیں گا. ایک بات یاد رکھنا، وہ خیار کس کا تھا؟ خاص مشتری کا حق تھا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تم اپنا مکان بیچے، خریدار 3 دن کا اختیار لیا، انہیں اختیار میں 3 دن کے، ان 3 دن کے اندر اندر کون لے لیا؟ یہاں پہ شفیع لے لیا. تو مشتری خاموش باڑو ہٹ جانا. لیکن وہ خیار شفیع کو حاصل نہیں ہے، وہ خیار شفیع کو حاصل نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ صرف مشتری کے خاص جو ہے سبب سے تھا. اور جب اس نے لے لیا، کس نے لے لیا بھائی؟ یہ شفیع نے لے لیا. ٹھیک ہے، 3 دنوں کے اندر اندر، تو بیع واجب ہو گئی مشتری کے رد سے عاجز ہونے کی وجہ سے. مشتری تو رد کرنے کی اب صلاحیت نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ انہیں تو بیچ میں سے ہٹ گیا، انہیں بیچ میں سے ہٹ گیا. ولا خیار للشفیع، البتہ شفیع کو اختیار بھی نہیں ہے. وہ 3 دن کا خیار شفیع کو ملتا کیا؟ نہیں ملتا.
لأنه يثبت بالشرط، اس لیے کہ وہ مشتری کو صرف شرط کی وجہ سے ثابت ہوا تھا، انہیں شرط لگایا تھا، اس کو ثابت ہے. شفیع شرط لگایا تھا کیا؟ چلو اسی اختیار کے ساتھ میں بھی لیتا ہوں، ویسا تو اس کو موقع ہی نہیں لینے کا. وہ للمشتری دون شفیع، اور وہ مشتری کا تھا، شفیع کا نہیں تھا. اب یہاں آگے اور ایک بات، وَإِن بِيَ دَارًا إِلَى جَنبِهَا، انہوں گھر بیچے، دوسرا آدمی خریدار تھا، انہیں اختیار لے کے ٹھہرا ہوا تھا، انہوں شفیع صاحب آگے جا کر فوراً دعویٰ کر دیا. اب انہوں دعویٰ کرنے کے بعد یہ گھر کے بازو کا بھی گھر بک رہا، یہ گھر کے بازو کا بھی گھر بک رہا. اب سمجھ میں آیا؟ تو وہ گھر خریدنے کا حق کس کو ہے؟ ارے وہ چیز تو بھائی کی ملکیت سے نکل گئی، وہ شفیع تو لے لیا، اب وہ شفیع کا گھر رہا، اس کے بازو کا گھر بھی کون خرید سکتا؟ شفیع خرید سکتا. یہ بولنے کا دیوانے کیا رو. وَإِن بِيَ دَارًا إِلَى جَنبِهَا، اور بیچا گیا گھر اس کے پڑوس کا. وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، اور خیار ان دونوں میں سے ایک کا تھا. فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعِ، شفعتی، تو اس کے لیے لینا ہوگا شفعے سے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ شفعے سے دونوں میں سے کس کو بھی اختیار تھا. اب پہلی کی مثال میں پھر آؤ، انہوں جو ہے گھر بیچے، اس کے بازو کا بھی گھر بکا، اس کے بازو کا بھی اب گھر بکا. اب وہاں پر اختیار دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہے، چاہے وہاں اختیار لیا بائے نے، چاہے اختیار لیا مشتری نے. دونوں صورتوں میں ادھر شفیع کو جو ہے جو یہ گھر حاصل کیا ہے وہ گھر بھی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، دونوں صورتوں میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اما للبائع، بہرحال بائع کے اختیار کی صورت میں کیوں؟ کیونکہ بائع کے اختیار کی وجہ سے، ادھر کے گھر کے بائع کے اختیار کی وجہ سے چیز تو اس کی ملکیت سے نکل گئی. جب چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی تو یہ شفیع اس کا مالک ہے، اس کے بازو کا بھی مالک ہو جاتا، اس کے بازو کا بھی ٹھیک ہے. فظاہر لبقاء ملکہ، تو ظاہر ہے اس کی ملکیت کی بقا کی وجہ سے اس میں جس کا اس نے شفع لیا ہے کہ اس میں اس کی ملکیت باقی ہے. وَقَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي، اور اسی طرح جب مشتری کے لیے شفع ہے تو بھی، جب مشتری کے لیے اس کے مشتری کے لیے شفع ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ گھر حاصل کرنے کا اختیار ہے. کیوں ہے؟ مشتری کے لیے شفع ہونے کی وجہ سے چیز جو ہے بائع کی ملکیت سے نکل گئی، نہیں نکلی، چیز بائع کی ملکیت سے نکل گئی تو بھی جو ہے اس کو اختیار حاصل رہے گا. چیز بائع کی ملکیت سے نکلو تو بھی اختیار حاصل رہے گا، چیز بائع کی ملکیت سے نہ نکلو بھی تو شفع اس کو حاصل رہے گا. اما للبائع، کیوں؟ بہرحال بائع کے لیے جبکہ اختیار بائع کے لیے ہو تو ظاہر ہے وہ پھر اس کارن سے اوپر، اگر بیچا گیا اس کے بازو کا گھر، اور والخيار لأحدهما، اور ان دونوں میں سے ایک اختیار کے لیے ہے. فلاح الاخذ بشفعتی، ارے میں شفیع کے لیے بول رہا ہوں، شفیع کے لیے نہیں، بائع کے لیے یہاں پر اختیار حاصل ہے. ہاں ادھر سنو، پھر سے واپس آئیں. شفیع کے لیے اختیار نہیں ہے، بائع کے لیے. اب جو ہے بائع اختیار لیا ہوا تھا، یہاں پہ کیا تھا؟ بائع اختیار لیا ہوا تھا، لیکن ابھی جو ہے بائع اختیار لینے کے بعد شفیع آگے دھمکانے، بلکہ بائع صاحب تھے اختیار لے کے 3 دن تک میں اختیار رکھ کے کیا کروں گا، ابھی جو ہے بے لوں گا نہیں لوں گا، گھر لوں گا نہیں لوں گا سوچ رہا ہوں. اتنے میں جو ہے بازو کا گھر بھی بکنا شروع ہو گیا، تو بائع کیا کرا؟ فوراً بھائی کیا کرا؟ نہیں بھائی یہ گھر میں لوں گا بولا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جب اس گھر میں اختیار لیا ہوا ہے اس کی ملکیت باقی ہے. جب ملکیت باقی ہے تو پڑوسی کا جو ہے گھر لے سکتا ہے. ابھی شفیع نہیں آیا، شفیع نہیں آیا، انہیں خود شفیع بن کے پڑوسی کی لے سکتا ہے. کب؟ بائع وہ اختیار، ٹھیک ہے نا. اگر مشتری اختیار لیا ہوا تو کیا ہے دیکھو، وَقَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي، اسی طرح اگر مشتری اختیار لیا ہوا ہے تب بھی بائع جو ہے لے سکتا ہے. سمجھ میں آئے گا سب؟ حالانکہ بائع اختیار لیا ہوا نہیں ہے، بائع اختیار لیا ہوا نہیں ہے تو اس کی ملکیت سے چیز نکل گئی نا بھائی. ہاں لیکن اس میں ایک اشکال ہے جس کو ہم واضح کر چکے ہیں بیع کے بیان میں، اب یہاں پر ہم اس کو دوبارہ نہیں بولیں گے. کیا واضح کر چکے ہیں بیع کے بیان میں؟ کہ یہاں پر جو ہے بیع مکمل طور پہ ثابت نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ جب بیع مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئی، وہ چیز مشتری کی ملکیت میں گئی نہیں، تو لہٰذا اس کی ملکیت جو ہے کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے، انہیں دعویٰ کر سکتا ہے. بس یہ بات بولی، سب بقیہ کل پڑیں گے.
واخر دعوانا الحمد لله.